بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق۔ محمد بن اسحاق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے نیل گو آنکھوں والے، مختصر سے بالوں والے اور پاک صاف دل کے مالک تھے، جیسا کہ گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ جالوت کا قتل ابن عساکر علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق حکیم کے محل کے پاس مرج الصفر و دمشق کے شمال مشرق میں واقع کے قرب میں ہوا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کا میلان اور وافگی حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب ہو گئی، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی کے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منتقل ہونے کے خواہاں ہو گئے۔ پھر طالوت کا جو معاملہ پیش آیا جسے آپ نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر چکے ہیں، سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دینوی و اخروی بھلائی سلطنت و نبوت کی صورت میں آپ کے لیے جمع فرما دی، حالانکہ اس سے قبل بادشاہی کسی اور خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت کسی دوسرے خاندان میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں اوصاف جمع فرما دیے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہیا سکھایا، اور اگر اللہ نے لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین میں تباہ ہو جائے گی، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر بادشاہوں کو بطور حاکم قائم نہ فرماتا تو طاقتور لوگ کمزوروں کو کچا چبا جاتے۔ اس لیے بعض احادیث میں وارد ہے کہ بادشاہ اللہ کی زمین میں اللہ کا سایہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک سلطنت کے ذریعے وہ فسادات رفع فرما دیتا ہے جو قرآن کے ذریعے دفع نہیں فرماتا۔ ابن جریر علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ جالوت جب طالوت کے سامنے آیا تو کہنے لگا، تو میرے مقابلے میں نکلا اور میں تیرے مقابلے میں نکلتا ہوں۔ طالوت نے لوگوں کو برگنینا کیا اور میدان کا راز میں نکلنے کی دعوت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا اور جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس پھر کیا تھا، لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اس قدر میل ہوئے کہ طالوت کا ذکر تک بھی نہ رہا۔ طالوت کو معزول کر کے داؤد علیہ السلام کو اپنی ولی و حاکم بنا لیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت شمیل علیہ السلام کے حکم سے سلطان مقرر ہوئے، حتیٰ کہ بعض کا کہنا ہے کہ اس جالوت کے واقع قتل کے پہلے ہی آپ علیہ السلام سلطان مقرر ہو چکے تھے۔ ابن جریر علیہ الرحمہ کا قول ہے جسے جمہور نے تسلیم کیا ہے، وہ یہی ہے کہ قتل جالوت کے بعد ہی آپ ولی و سلطان مقرر ہوئے تھے، واللہ عالم۔ ابن عساکر علیہ الرحمہ سعید بن عبد العزیز علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکیم کے محل کے پاس جالوت کو قتل کیا تھا، اور وہاں روان نہر وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا بڑا فضل دیا، اے پہاڑو اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اے پرندوں اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا، وسیع زرعی ہے، بنانے میں انداز کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک تمہارا کام دیکھ رہا ہوں۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیا کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے۔ ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے لوہے کی زریں بنانے پر حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد فرمائی تاکہ دشمنوں کی آنچ سے مقابلے کے وقت بچا جا سکے، اور اس کی صنعت و کیفیت کی طرف رہنمائی کی، اور قد فی سردی، اور بنانے میں انداز کا لحاظ رکھ، یعنی نہ تو اس قدر کیل باریک ہو کہ وہ پھٹ جائے اور نہ ہی اس قدر موٹا ہو کہ ٹوٹ جائے۔ یہ قول مجاہد، قتادہ، حکم اور مکرمہ علیہ الرحمہ کا ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، عامش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ وہ اپنے
ہاتھ کے ساتھ موڑ لیتے تھے، نہ تو آگ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی نہ ہی ہتھوڑے کی۔ قتادہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کڑیوں والی زرہ بنائی، اس سے قبل چوڑی اور تختہ نما ہوتی تھی۔ ابن شوذب فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے اور 6000 درہم میں ہم نے اسے فروخت کرتے۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ کسی بھی انسان کا سب سے پاکیزہ رزق اس کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام نعمتوں والوں کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرمان بردار تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، اسے حکمت اور قول فیصل دیا۔ حضرت ابن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الید سے مراد اطاعت و فرما برداری میں قوت و طاقت ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام عبادت اور عمل صالح میں بڑی قوت و طاقت والے تھے۔ قتادہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو عبادت میں قوت اور اسلام میں سمجھ بوجھ عطا کی گئی تھی۔ بعض علماء نے ہمیں ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام شب زندہ دار تھے، آپ نے نصف زندگی روزہ رکھا۔ صحیحین میں ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، پسندیدہ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ آپ نصف رات آرام کرتے تھے اور تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، چھٹا حصہ پھر آرام فرماتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے۔ جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا تو راہ فرار اختیار نہ کرتے تھے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر کیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی جس کی مثال بھی ممکن نہ تھی۔ جب آپ ترنم اور سوز و گداز کے ساتھ تلاوت فرماتے تو فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے اپنی پرواز کو موقوف کر کے آپ کے ساتھ شامل تسبیح ہو جاتے، اور ایسے ہی پہاڑ بھی آپ کے ساتھ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ صلاۃ اللہ اور سلام۔ امام اوزائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ سوز و ترنم عطا کیا گیا تھا جو کسی کو عطا نہیں ہوا۔ آپ کی آواز کو سننے کے لیے پرندے اور وحشی آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے اور آواز کی سماعت میں اس قدر مستغرق ہوتے کہ دن بھر کھڑے رہنے کا انہیں احساس تک نہ ہوتا، بلکہ بھوک و پیاس سے مرغا بسمل کی طرح تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو اگر کوئی انسان سن لیتا تو عالم وجد میں رقص کی سی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی۔ زبور کو آواز کی ایسی لے کے ساتھ تلاوت فرماتے جیسی آواز کبھی سنی نہ گئی۔ آواز کے اس ترنم کو سن کر جن و انس پرندے اور چوپائے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ بعض بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ ابو عوانہ اصفر پینی فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر بن ابو الدنیا نے محمد بن منصور توسی نے بیان کیا ہے کہ میں نے سبھی سے سنا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت میں مصروف ہوتے تو آپ کے حسن کی صورت کی دلکشی سے کنواری دو شیزاؤں کے پردے پھٹ جاتے، لیکن یہ حدیث غریب ہے۔ عبدالرزاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ابن جریج سے مروی ہے کہ میں نے عطار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہ میں نے عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اعلیٰ موسیقی لیتے اور اسے بجاتے ہوئے زبور کی تلاوت فرماتے تو اس پر لگ کر آواز واپس آتی جس سے آواز میں سوز پیدا ہوتا۔ آپ چاہتے بھی یہ تھے کہ خود بھی روئیں اور دوسروں کو بھی رلائیں۔